فلما فصل، جس وقت روانہ ہوئے، طالوت، حضرت طالوت بالجنود، لشکر لے کر جالوت کے مقابلے میں۔ طالوت دہلی میں ایک بدعتی تھا، اس کا نام تھا دلدار علی۔ اس نے ایک کتاب لکھی اور اس نے اپنے خیال سے کوشش کی کہ انبیاء اور اولیاء سب غیب دان ہیں۔ مولانا انور شاہ صاحب نے جواب لکھا، لیکن وہاں ایک اور عالم دین تھے دیوبندی، اس کا نام تھا ویزار علی۔ آپ نے کہا تو اپنے نام سے چاہو، ویزار علی بجواب دلدار علی، سرفراز خان بجواب احمد رضا خان۔ اور جس وقت روانہ ہوئے طالوت لشکر لے کر، قال، فرمایا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہارے امتحان لینے والے ہیں ایک نہر کے ذریعے۔ آئے ہائے، ایک نہر راستے میں پڑے گی، نہر، النہر الفائق، عمر ابن نجیم کی لکھی ہوئی ہے، عمر ابن نجیم، اور وہ بڑے جو ہے وہ بڑے ابن نجیم ان کے بھائی ہیں، وہ ابراہیم ابن نجیم، وہ بہت بڑے ہیں، ان کے استاد ہیں۔ سألت الاخ فلم یجبنی، لیکن النہر الفائق کے مقدمے میں صاحب نہر لکھتے ہیں کہ میں نے کنز کی شرح اس لیے لکھی کہ بعض علماء نے جو لکھی ان میں غلطیاں ہیں، جیسے میرے بھائی جان کی شرح الاخ الفاضل، میں نے اپنے النہر میں حاشیے پر لکھا مخطوطے میں کہ ففیہ اساءۃ الادب فلأجل هذا تأخر کتابہ الی الآن من الطباعۃ والإشاع۔ اور عجیب ہے، النہر الفائق جب فصل فی الحبس تک پہنچا 1005 میں، 1005 ہجری میں گرفتار ہو گئے اور آگے نہیں لکھ سکا اور جیل میں انتقال ہو گیا۔ النہر الفائق۔ اور جب مولانا نور محمد صاحب بلوچ میرے پاس لا رہے تھے کوئٹہ میں، تو بس نہر میں گر گئی، حضرت کے کپڑے سب بھیگ گئے تھے، لوگ بڑے پریشان، مر بھی گئے تھے لوگ، لیکن مولانا نے وعدے کے مطابق جہاں میں ٹھہرا تھا النہر الفائق مخطوط مجھے پہنچائی، اور جب ہم لے کر کے آئے تو کراچی اور کوئٹہ کے درمیان میں پل ٹوٹ گیا بارشوں سے، 24 گھنٹے وہیں ٹھہرے۔ الفاظ کا ایسا اثر ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ توبہ توبہ۔ فرمایا طالوت نے، بے شک اللہ تمہیں آزمانے والے ہیں نہر سے، نہر سے۔ فمن شرب منہ، جو اس سے پیے گا فلیس منی، وہ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکے گا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو اس میں سے نہ چکے نہیں، طعم، فإنہ منی، وہ میرے ساتھ رہ سکے گا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر وہ جو بھر لے چلو ایک ہاتھ کا، اور ادھر دیکھو، ایک ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے بسم اللہ، کتنا پیو گے؟ تھوڑا ہی پیو گے۔ اور جو لپ بھر کے پیے، اس کو کہتے ہیں لپ۔ سرفراز خان صاحب اس کو کہتے ہیں بک، جو پنجابی ہے، اردو میں کہتے ہیں لپ، پشتو میں بھی کہتے ہیں لپا، کیونکہ پشتو میں لپا کہتے ہیں۔ سرفراز خان سمجھتے تھے کہ شاید لپ اردو نہیں ہے، اردو ہے۔ امیر علی ملیح آبادی کے فتاوی عالمگیر مترجم میں موجود، عین الہدایہ میں موجود، اس جگہ تیسیر القاری میں بخاری میں موجود، لب بر کے لب پر اشعار موجود ہے۔ سنو، مگر وہ جو بھرے غرفتم بیدہ، ایک چلو ہاتھ کا، اور صالحین کے ہاں متعین ہے کہ وہ دائیں ہاتھ ہی ہو سکتا ہے، بغیر عذر کے کوئی بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا نہیں۔ چلو ایک ہاتھ، چلو، اور ہم پشتو میں کہتے ہیں چو، اور یہ ہے لپ، منگوائیو لپا۔ فشربوا، پس پینے لگے، منہ اس سے، الا قلیلا منہ، مگر تھوڑے رہ گئے۔ فلما جاوزا،
جس وقت اس سے آگے بڑھے ہوا حضرت طالوت والذین آمنوا معہ، اور وہ جو مسلمان ساتھ تھے، قالوا کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، ہم میں تو طاقت ہی نہیں ہے آج بجالوت، جالوت سے لڑنے کی، وہ جنودی اور اس کے لشکروں سے۔ اتنا پانی پیا، اتنا پانی پیا، ٹڈے ایسے بھر گئے اور بتکو نے ڈکڑ کھیٹے پہ اوپر سے دے دا مسئلہ دا جو بابا ہمیشہ لگے اس کی ہدایات لگا خوب بدلوانے غلب ہو۔ اور جنہوں نے کہا ہے کہ شوگر والا خوب پانی پیے، میں اس ڈاکٹر و حکیم کو درس تفسیر میں کچھ کہتا تو نہیں، لیکن اس کے لیے اللہ سے عقل اور ہدایت کی دعا مانگ رہا ہوں۔ یا یہی حکمت ہو کہ شوگر والے خوب پانی پیے تاکہ جلدی چلے۔ ہر گلاس پر 100 درجے شوگر بڑھتی ہے۔ شوگر کے بیماروں ایسے چیزیں ہی نہ کھاؤ جس سے پیاس لگتی ہو، نقصان ہو جائے گا۔ کم پانی پیو تاکہ گردوں کو کم کام کرنا پڑے۔ کہنے لگے نہیں ہے طاقت ہم میں آج جالوت اس کے لشکروں سے لڑنے کی، اتنا پانی پیا۔ وہی استاد مولانا عبدالحنان 24 گھنٹے میں ایک گلاس بھی نہیں پیتے، 100 سال عمر ہے۔ بابا سندل ان کے بھی پانی بہت کم پیتے، نہیں پیتے۔ باز اور شاہین جب پانی پی لیتا ہے تو فوت ہو جاتا ہے۔ جب تقاضا ہو تو بے شک پیو، لیکن اتنا نہ پیو کہ پھر درس میں بیٹھ نہ سکو۔ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، پھر جدا سے اوپر سے دے کہ خزیدے نہیں ہو جائے۔ سستی اور غفلت، خدا کی قسم میں فتویٰ تو نہیں دیتا لیکن یہ بہت خطرناک لوگ۔ سستی اور غفلت کیا چیز؟ کینسر، السر، ہارٹ ٹربل، ٹی بی، ہر مرض کا علاج ہے، لیکن سستی اور غفلت یہ بہت بڑا عذاب ہے، اس سے پناہ مانگو۔ سست رہو، چاپٹو بن رہو۔ المومن غر کریم والمنافق خب لئیم، مومن شریف نیک خصلت چاق و چوبند۔ حضرت اقدس استاد گرامی قدر مولانا یوسف بن نوری فرماتے تھے کہ میں نے سنا تھا کہ موٹا آدمی بہت سست ہوتا ہے، لیکن مفتی محمود کو دیکھ کر مفتی صاحب بہت چست، وہی جسم ایسا، اور اٹھنا ایسا اٹھتے تھے شیر اٹھ رہا ہے بالکل۔ مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے صبح کے وقت، سنت پڑھ کر رومال کھول کر ایسا ظرف، میں نے دیکھا حضرت بنوری ویسے نماز گھر کے سیدھ میں آ کے وہاں کونے میں، لیکن جب مفتی محمود آ جاتے تھے پھر یہاں مصلے کے پاس امام صاحب آیا، اس کو بٹھایا، مفتی محمود آئیں گے وہ پڑھائیں گے۔ میں نے حضرت کو کہا کہ مولانا بنوری وہاں مؤذن کی جگہ میں آ کے بیٹھ گئے، امام کو بٹھا لیا، ٹائم ہو چکا ہے۔ اچھا، مفتی صاحب اٹھے اور وہ پیلے رنگ کا رومال باندھنے لگے اور چلتے گئے۔ خدا کی قسم وہ خالی چل رہے تھے اور میں دوڑ رہا تھا، پہنچ نہیں سکا۔ مفتی صاحب سیدھا مصلی میں، پہلی رکعت میں سورہ الحاقہ اور دوسری رکعت میں سورہ فجر تلاوت فرمائی، بہت شاندار۔ حضرت بلوری فرماتے تھے مفتی محمود عمر ابن عبدالعزیز کی طرح نماز پڑھاتے، عمدہ قاری نہیں تھے، قرات کے امام تھے بابا۔ قرات میں ان کی کتاب ہے غایت التجوید فی غایت المستفید فی علم التجوید، حضرت کی کتاب ہے، مصر کے بعض مدرسوں میں زیر درس ہے، غایت المستفید فی علم التجوید، حضرت مفتی صاحب کی کتاب، تصنیف ہے طالب علمی کے زمانے میں۔ اور یہ قاسم العلوم میں قاری محمود برتی ہوئے تھے اور محدث و مفسر اور فقیہ اور امام زمانہ نکلے وہاں سے۔ شروع میں بچوں کو قرات کراتے تھے۔ قال الذین یظنون، کہنے لگے وہ لوگ جو گمان کرتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ بے شک یہ مل کے رہیں گے اللہ سے۔ مسلمان، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی دفعہ چھوٹی جماعت، غلبت فئۃ کثیرہ،
غالب آتی ہے بڑی جماعت پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین اللہ دین پر جمنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں. یہ تھوڑے بظاہر تھے 313 تھے اور وہ بہت بڑا لشکر تھا جالوت کا فرقہ. تو مسلمانوں نے جن ساتھیوں نے زیادہ پانی پینے کے بعد ہمت ہاری تھی ان کو تسلی دی کہ حکومت تو ہمیشہ اقلیت کرتی ہے اور اللہ قلیلوں کو کثیر پر غلبہ عطا فرماتے ہیں. علم حدیث میں بھی قاعدہ ہے نا اصول میں القلیل حاکم علی الکثیر. ایک صفت جو آ جاتی ہے پورا قاعدہ تبدیل ہو جاتا ہے. آپ آج مشکات کے شروع میں شیخ عبداللہ کا مقدمہ ہے اس میں دیکھو کہ یہ قاعدہ ہے یا نہیں. بلیجل ھذا یقال ان القلیل حاکم علی الکثیر فی ھذا الفاظ. ولما برزوا جس وقت میدان میں آ گئے طالوتی لجلوت جالوت کے مقابلے میں وہ جنودی اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں قالوا کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا اے پروردگار ڈال ہم پر استقامت وثبت اقدامنا اور جما دے ہمارے پیر وانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد فرمائی ہماری کافر لوگوں کے مقابلے میں. دعا فرمائی. ویسے تو صبر مانگنا برا ہے. کسی کی تفسیر میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ مصبور کی خدایا صبر دے تو آپ نے سن لی. آپ نے اس شخص کو آواز دی سالت اللہ البلا سل العافیہ تم نے تو مصیبت کی دعا مانگی جلدی عافیت کی دعا کرو. بعض ائمہ نمازوں کے بعد ربنا افرغ علینا صبرا خدایا مجھے اور اس قوم کو جلدی ہلاک کر دے. آئی میں تو بھائی آمین شابش شابش آمین ہوا اجزاء اور سے. ہر دعا مانگنے کی تھوڑا ہی ہے. آپ دعا مانگ ربنا وبعثہم رسولا منہم کیا ایک اور نبی منگوانا چاہتا ہے؟ اے پروردگار ڈال ہم پر صبر یعنی دشمن کے مقابلے میں استقامت دے. وثبت اقدامنا اور پختہ کر دے ہمارے پیر. وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد فرمائے کافر لوگوں پر. اللہ نے دعا قبول کی. فہزموہم باذن اللہ پس شکست دی طالوت والوں نے جالوتیوں کو اللہ کے حکم سے. پس طالوت والوں نے جالوت والوں کو شکست دی باذن اللہ اللہ کے حکم سے. وقتل داؤد جالوتا اور قتل کیے داؤد نے جالوت کافر کو. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ اور دے دی اللہ نے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمرانی اور علم نبوت جہاں حکمت سے مراد پیغمبری ہے. وعلمہ مما یشاء اور سکھا دیا ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چاہا. کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ایک حضرت طالوت کے وفادار فوجی تھے. اس کا بیٹا تھا حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت شموئیل کو وحی آئی انہوں نے طالوت کو اطلاع دی. طالوت نے اپنے اس فوجی کو طلب کیا کہ سنا ہے آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے. داؤد علیہ السلام بہت زیادہ حسین جمیل تھے تو حسن و جمال کی وجہ سے سورج میں نکلتے نہیں تھے. جب نکلتے تھے تو سر پر پھر کپڑا ڈالتے تھے آنکھیں چمکتی تھی. لے آؤ اس بچے کو. جب لے آئے تو کہا یہ جالوت سے ہم بہت تنگ ہیں اس کے لیے کچھ تدبیر کر لو. حضرت داؤد علیہ السلام مچوغنے کے بڑے ماہر تھے. مچوغنے اس کو کہتے ہیں ایک رسی سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر پتھر رکھ کر پھر ایسا گھماتے ہیں. گھمانے کے بعد پھر وہ ایک رسی چھوڑ دیتے ہیں ایک پکڑے ہوتے ہیں. وہ ایک رسی چھوڑنے کی وجہ سے وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے. اس کو ہماری پشتوں میں کہتے ہیں مچوغنا. داؤد علیہ السلام نے وہ مچوغنے کے ذریعے جو پتھر پھینکا وہ ٹھیک جالوت ہری پگڑی والے کے ادھر لگ گیا. بے ایمان کوئی مردار ہو گیا.
ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر نہ دفع کرتا اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے، جیسے طالوتوں کے ذریعے جالوتیوں کو ختم کیا، لفسدت الارض، ملکوں میں فساد رہتا، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ فضل والے کائنات پر۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں جو پڑھتے ہیں آپ پر برحق۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ مضبوط پیغمبروں میں سے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم إنا نستغفرك ونسألك السلام والعافية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ وہ مسائل جو عرف اور معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، جو ذرائع ہے اصلاح معاشرہ کی، اور جو قوانین ہیں تدبیر منزل کے، وہ بیان کرنے کے بعد ان کی تکمیل و تتمیم کے لیے کچھ مسائل پیش آئے، جن میں گزشتہ انبیاء کے واقعات، قوموں کی نافرمانی اور سرکشی، طالوت کا تقرر، جالوت کا قتل، قلت اسلامیہ غلبہ بنی ہے کثرت کفر کے مقابلے میں، اور حضرت کو تسلی انک لمن المرسلین، آپ سچے جچے تلے پیغمبروں میں سے۔ تلک الرسل، یہ جتنے پیغمبر ہیں، کچھ کا ذکر تو یہاں ہوا، داؤد علیہ السلام کا، شموئیل کا، حزقیل کا، اور موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام پہلے گزر چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، اسحاق کا ہوا، یعقوب کا ہوا، حضرت اسماعیل کا ہوا۔ یہ جمیع انبیاء اور مرسلین ایک دوسرے پر بھی برتری رکھتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ جتنے پیغمبر ہیں ہم برتری دے چکے ہیں بعض کو بعض پر۔ تفاضل ہے، تفارق نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد منهم، تفضیل اس کو کہتے ہیں کہ حضرت سب سے افضل ہے، اصحاب الکتب ان کے بعد، اصحاب الصحف ان کے بعد، یہ تفضیل ہے۔ لیکن تفریق ناجائز ہے، تفریق کے معنی نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ یہ جتنے پیغمبر ہیں ہم برتری دے چکے ہیں بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے باتیں کر چکے ہیں اللہ، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے بعضوں کے درجے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم دے چکے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو معجزات۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ان کی تائید کر چکے ہیں مقدس فرشتے سے، جبریل اکثر ان کے پاس رہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو بعد میں آئے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آئے ان کے پاس معجزات۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپس میں اختلاف کی بھی ضرورت نہیں، ولیکن اختلفوا، لیکن لوگ اختلاف کر گئے۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر،
ان میں بعض وہ ہے جو ایمان لائے اور بعض وہ ہے جو کفر پر رہے. اور ان شاء اللہ مقتتلوا، اللہ چاہتا تو نہ لڑتے، ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہے. یہاں 3 مسئلے ہیں. ایک انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کی صداقت و حقانیت، دوسرا ان کے ساتھ خدا کی نصرت و امداد، اور تیسرا مسئلہ ہے قوموں کا ان کے بعد بدل جانا. قوموں کا ان کے بعد بدل جانا، ولکن اختلفوا و اقتتلوا، اس کی یہ ضرورت بن گئی اگلے پیغمبر کے آنے کی. اگلے رسول کی تشریف آوری کا سبب یہ بنا کہ لوگوں کو ضرورت پیش آئی. ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ضروریات مکمل کی گئی، اور آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی رسالت اور نبوت بتمامہا و بکمالہا، جیسے آپ مبعوث ہوئے تھے اس وقت اب بھی آپ کی تعلیمات و زرین اقوال موجود ہیں. یہاں مرزائیوں نے شبہ کیا ہے کہ دیکھو جب لوگ لڑ پڑے، اختلافات ہو گئے تو نبی مبعوث ہوا. جواب، کیونکہ وہاں ہدایات بیٹھ جاتی، تعلیمات ختم ہو جاتی. آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن ختم ہو چکا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حدیث موجود نہیں ہے؟ قرآن اور سنت تو چھوڑو، قرآن و سنت سے مقتبس مذاہب اور مسائل، احکام تفصیلی اور فروعی جوں کے تو موجود